عبداللہ بن قاسم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسن نے مجھے بیان کیا کہ وہ طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا کرتی تھی، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب اور فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 3308 مسند احمد۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی ایک آنکھ سبز شیشے کی طرح ہوگی اور تم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ حدیث نمبر 3309 مسند احمد۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں میں نے سیدہ ام خالد بنت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان کے علاوہ کسی سے نہیں کہ وہ یہ کہتا ہو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ حدیث نمبر 3310 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی، یا اللہ مجھے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ ابو سفیان اور بھائی معاویہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے ایسی باتوں کا سوال کیا ہے جن کے اوقات اور ایام مقرر کیے جا چکے ہیں اور ان کے رزق بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ کوئی چیز اپنے مقرر وقت سے مقدم یا مؤخر نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی کہ وہ تمہیں آگ اور قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے تو یہ تیرے لیے بہتر اور افضل ہوتا۔ حدیث نمبر 3311 مسند احمد۔ سیدہ ام مبشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں بنو نجار کے باغات میں سے ایک باغ میں تھی۔ اس باغ میں کچھ قبریں بھی تھیں۔ یہ قبروں والے قبل از اسلام دور جاہلیت میں مرے تھے۔ آپ نے ان کو عذاب دیے جانے کی آوازیں سنی، چنانچہ آپ یہ فرماتے ہوئے نکل گئے تم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ان لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، ان کو ایسا عذاب دیا جاتا ہے کہ جو جانوروں کو سنائی دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3316 مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک قبر سے آواز سنی اور پوچھا کہ یہ آدمی کب دفن کیا گیا تھا؟ صحابہ نے بتایا اے اللہ کے رسول یہ آدمی قبل از اسلام دور جاہلیت میں دفن ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ کو قدر اطمینان ہوا اور فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آواز سنا دے۔ حدیث نمبر 3317 مسند